پرانے وقتوں کی ایک فرضی بات ہے کہ ایک گاؤں کے کنارے ایک کچا سا گھر تھا۔ گھر کیا تھا، مٹی کی دیواریں، کھجور کے پتوں کی چھت اور صحن میں ایک پرانا نیم کا درخت موجود تھا۔ اسی گھر میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ لڑکا غریب مگر محنتی تھا، خاموش مگر سمجھدار تھا۔ اس کی دنیا میں اگر کوئی سب سے قیمتی چیز تھی تو وہ ایک گدھا تھا۔ یہ گدھا کوئی عام گدھا نہیں تھا، عمر رسیدہ، آنکھوں میں عجیب سی سمجھداری اور چال میں ٹھہراؤ اور لوگوں میں مذاق۔ یہ گدھا نہیں کوئی بوڑھا دانا لگتا تھا، وہ لڑکا مسکراتا دے رہتا تھا۔ گدھے کو نام کو مسکرا کر فہیم کے ساتھ بلاتا تھا۔ فہیم برسوں سے اس لڑکے کا ساتھی تھا۔ لکڑیاں، اناج، پانی، ہر بوجھ وہی اٹھاتا۔ مگر وقت آیا کہ جب فہیم کے پچھلے پاؤں میں ایک دن کانٹا گر گیا، زخم بڑھتا گیا، پاؤں سوج گیا۔ اب فہیم لنگڑا ہو کر چلنے لگا۔ لڑکے نے اس پر کام بند کر دیا، زخم دھوتا، مرہم لگاتا اور اسے سائے میں باندھ دیتا۔ مگر غربت بولی، گھر میں آٹا کم ہو گیا، چولہا ٹھنڈا رہنے لگا۔ گاؤں کے لوگ کہنے لگے، حامد، یہ گدھا اب بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کو بیچ دو۔ کسی نے کہا، ایسے ہی چھوڑ دو، خود مر جائے گا۔ اس لڑکے نے صرف اتنا کہا، جس نے میری مشکل دنوں کے میں ساتھ دیا، میں اس کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ فہیم یہ ساری باتیں سنتا رہتا۔ وہ لنگڑا ضرور تھا مگر وہ بے عقل نہیں تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ حامد کی آنکھوں میں فاقوں کی پرچھائیاں ہیں۔ وہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ بوجھ بن چکا ہے۔ ایک رات جب آسمان پر چاند آدھا تھا، فہیم نے عجیب حرکت کی۔ وہ رسی کھینچ کر ڈھیلی کرنے لگا۔ زخم کے باوجود وہ آہستہ آہستہ رسی سے آزاد ہو گیا، مگر وہ بھاگا نہیں۔ وہ گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا جیسے سوچ رہا ہو۔ اسی رات دو چالاک آدمی گاؤں کے کنارے آئے۔ وہ جانور چرا کر بیچنے والے آدمی تھے۔ ایک آدمی نے کہا، دیکھ، گدھا اکیلا ہے، دوسرا ہنسا لنگڑا ہے، پکڑنا آسان ہوگا۔ انہوں نے فہیم کو کھینچا۔ فہیم نے مزاحمت نہ کی، خاموشی سے ان کے ساتھ چل گیا۔ راستے میں فہیم نے آہستہ آہستہ اپنی رفتار کم کر دی، کبھی گرتا، کبھی رک جاتا۔ چور جھنجھلا گئے۔ ایک بولا، یہ گدھا بوجھ نہیں اٹھا سکتا مگر بیچ تو جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دور جا کر فہیم نے یعنی اس گدھے نے ایک گہری نیند کے ندی کے پاس اچانک زور سے چیخ ماری اور بیٹھ گیا۔ چور گھبرا گئے۔ اندھیرے میں ندی کا شور۔ فہیم نے خود کو اچانک ندی کی طرف گرا دیا۔ رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ فہیم ندی کے کنارے کیچڑ میں پھنس گیا مگر بہا نہیں۔ چور سمجھے گدھا بہہ گیا، ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ فہیم پوری رات واپس نہیں آیا اور اسی رات اسی جگہ پر رہا۔ صبح کی روشنی میں وہ لنگڑاتا ہوا واپس گاؤں کی طرف چلا۔ جب حامد اٹھا تو فہیم دروازے پر کھڑا تھا، کیچڑ میں لت پت مگر زندہ، آنکھوں میں عجیب سی فتح۔ حامد رو پڑا۔ یہ واقعہ پورے گاؤں میں پھیل گیا۔ لوگ کہنے لگے، یہ گدھا چالاک ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، اللہ نے بعض جانوروں کو انسانوں سے زیادہ سمجھ دی ہوئی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد فہیم کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ ایک مسافر نے حامد کو کام دیا، زندگی سنبھل گئی اور گاؤں میں یہ کہاوت مشہور ہو گئی، زخمی ہو کر بھی عقل زندہ ہو تو مصیبت ہار جاتی ہے۔ یہ قصہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ عقل جسم کی طاقت سے بڑی ہوتی ہے، وفاداری کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ کمزور کو کمزور سمجھنا حماقت ہے۔ اللہ ہر مخلوق کو اپنی حفاظت کا طریقہ سکھا دیتا ہے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔